ثم لآتینہم، پھر البتہ میں ضرور آؤں گا ان کے پاس. پھر لام تاکید کا اور نون مشدد بھی آ رہا ہے، اور ہم سے مراد کون ہے؟ بنی آدم. میں ضرور آؤں گا ان کے پاس. من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، اور صرف سامنے سے نہیں، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، اور صرف پیچھے سے نہیں، وعن ایمانہم، اور ان کی دائیں جانب سے، اور صرف دائیں جانب سے نہیں، وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں جانب سے. یعنی ہر طرف سے آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا. ولا تجد، اور نہ تو پائے گا، اکثرہم شاکرین، ان کی اکثریت کو شکر گزار، اور تو ان کو شکر گزار نہ پائے گا. اور ابلیس کا یہ خیال اور یہ دعویٰ سچا ہو گیا. سورۃ سبا آیت 20 میں آتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ. ابلیس نے انسانوں کے بارے میں اپنا گمان بالکل سچا پایا اور انہوں نے اس کی پیروی کر لی. سورۃ صاد میں آتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکا لے جاؤں گا. اتنا بڑا چیلنج کیا اس نے. سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے، وہ نہیں میرے ہاتھ لگیں گے، وہ پہچان جائیں گے. کیونکہ ان کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے نا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا بھی ہے تو وہ ایک دم ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ یہ تو شیطانی چال ہے، اور وہ دیکھنے لگتے ہیں. ان کو نظر آتا ہے اور پھر وہ اس کے پھندے میں نہیں پھنستے. اور یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جو محفوظ کر لیے جاتے ہیں شیطان کے وسوسوں سے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا. یعنی اب سامنے سے کیسے آتا ہے کہ وہ ہمارے لیے برے کاموں کو خوبصورت بنا کے ہمیں دکھاتا ہے. ہم جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں، کوئی اقدام کرنے لگتے ہیں اور وہ غلط ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیا دکھاتا ہے کہ بہت اچھا کر لو. جب انسان تھوڑا ہوشیار ہوتا ہے کہ نہیں یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ پیچھے سے آتا ہے. اور پیچھے سے آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے اسے خبر بھی نہ ہو، یعنی انسان بے خبر ہوتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا اور شیطان وار کر جاتا ہے. پھر انسان ہوش میں آتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے اور ذرا سیدھے راستے پہ چلنے لگتا ہے تو وہ تھوڑی سی بھی کوئی نیکی کر لیتا ہے تو فوراً دل میں خیال ڈالنے لگتا ہے تم تو بہت اچھے ہو، کہ دائیں جانب سے آ جاتا ہے. اور دائیں جانب کیا ہے؟ نیک اعمال. اور جب انسان پھر تھوڑا ہوش میں آتا ہے پھر چلنے لگتا ہے، کیونکہ ہر راستے پہ بیٹھا ہوا ہے نا، تھوڑا آگے چلتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو بائیں جانب سے آ جاتا ہے. اور بائیں جانب کیا ہے؟ برائی، یعنی برائیوں کو ہلکا بنا کے دکھاتا ہے. جیسے منافق کے بارے میں آتا ہے نا کہ منافق بڑے بڑے گناہوں کو کیا سمجھتا ہے؟ جیسے ناک میں بیٹھی مکھی جس کو کوئی وزن نہیں ہوتا. مکھی ناک میں بیٹھ جائے تو اس کا بوجھ نہیں پتا چلتا جب تک وہ کاٹے نہ. تو اسی طرح منافق بھی گناہوں کو بہت معمولی سمجھتا ہے، پرواہ نہیں کرتا. اور ان سب کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان کے اندر ناشکری پیدا کر دیتا ہے. نہ وہ اللہ کا شکر گزار، نہ بندوں کا شکر گزار. اللہ کی ناشکری کیا ہے؟ ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی انسان کیا سمجھتا ہے؟ کچھ نہیں میرے پاس. کیا ہے میرے پاس؟ کچھ ہے ہی نہیں. اور بندوں کا ناشکرا، اور بندوں میں سے سب سے زیادہ جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ عورتوں کی ناشکری ہے شوہروں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر عرصے تک بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ اس کو شوہر دیتا ہے، اولاد دیتا ہے. پھر اگر شوہر کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو کہتی کہ میں نے یہاں کوئی خیر پائی ہی نہیں. اور یہی ناشکراپن ہے. حالانکہ عورت شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، نہیں، ہمیشہ اس کو شوہر کی ضرورت رہتی ہے، پروٹیکشن کے لیے یا سپورٹ کے لیے یا ضروریات زندگی کے لیے. لیکن وہ کبھی خوش نہیں دکھائی دیتی. شوہر میں تو کوئی خوبی نظر آتی ہی نہیں. یعنی یہ شیطان کی خاص چال ہوتی ہے کہ وہ قریب ترین لوگوں کی زیادہ خامیاں، کیونکہ سب کچھ جانتے جو ہوتے ہیں، جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا پتا ہوتا ہے. دیکھیں نا، جو 2-4 گھڑی کے لیے آپ کو ملے تو وہ اپنے ایک خاص روپ میں آپ کو نظر آئیں گے.
اور آپ کہیں کہ بہت ہی اچھا انسان ہے. لیکن شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ایک دوسرے کی ہر خوبی خامی سب پتہ ہوتی ہے, کچھ بھی انسان نہیں چھپا سکتا, لہذا سارے عیب کھل کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. تو ان عیبوں کے ساتھ کسی کو قبول کرنا, کیونکہ کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہوتا. کامیاب ازدواجی زندگی کا راز ہی یہی ہے کہ انسان دوسرے کو عیبوں کے ساتھ ایکسپٹ کر لے, کوتاہیوں اور کمیوں کے ساتھ ایکسپٹ کرے, اور اس وقت بھی دوسرے کی خیر اور بھلائی کی طرف نظر رکھے, جو اچھائی ہے اسی کو سامنے رکھے, اور کمزوریوں کو, یہ نہیں کہ اس پہ انسان کو تکلیف نہیں ہوگی. جب انسان ساتھ والوں کی, اپنے بچوں میں, شوہر میں, دوستوں میں کمی کوتاہی دیکھتا, تکلیف تو ہوتی ہے. تو ایسا انسان جو دوسروں کی تکلیف کے باوجود ان کے ساتھ رہے, وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ جو ان سے الگ ہو کے رہے. اور اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنا زیادہ یہ فتنہ عام ہے کہ چھوٹی موٹی کوئی تکلیف ہوئی, چھوٹی چھوٹی کوئی بات ہوئی تو فوراً شیطان کیا سجاتا ہے, الگ ہو جاؤ, فوراً الگ ہو جاؤ. اور آپ دیکھیں کہ الگ ہونے کے بعد جتنی خرابیاں سامنے آتی ہیں, یعنی اگر انسان ایک چھوٹی سی کسی کی زیادتی پر یا چھوٹی سی کسی کی کوتاہی پر صبر نہیں کر سکتا, تو پھر اس کے بعد وہ اس سے بڑی مصیبتوں کے لیے تیار رہے. الا یہ کہ کوئی معاملہ حد سے بڑھ جائے, کوئی ظلم حد سے بڑھ جائے, وہ تو ایک الگ بات ہے. پھر ظاہر ہے کہ ایک انسان ظلم کے ساتھ کہاں تک جی سکتا ہے, یعنی کسی پہ ناحق ناروا زیادتی ہو رہی. لیکن چھوٹی چھوٹی زیادتیاں تو سب ایک دوسرے پہ کرتے ہیں, کون ہے جو اس سے پاک ہو؟ اگر کوئی ہمارے حق میں کر جاتا تو ہم بھی تو دوسروں کے ساتھ بہت کچھ کر جاتے, اور اگر ہم کر جاتے تو دوسروں کو بھی ہمیں مارجن دینا چاہیے. تو شیطان کا سب سے بڑا وار کیا ہے؟ شوہر بیوی میں اختلاف ڈالنا, گھروں کو بے سکون کرنا, گھروں میں فساد ڈالنا. کیونکہ انسان اگر گھر سے بے سکون ہوگا نا, سب کیا کرایہ ضائع ہوگا اس کا. جب آپ کے اندر ہی سکون نہیں ہے, آپ کے دل میں ہر وقت شیطان یہی وسوسے ڈالتا رہتا ہے, میرا شوہر ایسا نہیں, میرا شوہر یہ نہیں کرتا, میرا شوہر وہ نہیں کرتا, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بے سکونی. اور جب بے سکونی ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کی نماز اچھی ہوگی, یہ تلاوت بہت اچھی ہوگی, یہ کون سا کام اچھا ہوگا؟ کوئی بھی اچھا نہیں ہوگا. تو اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کسی کی خرابی جو ہم کہیں یہ بہت اچھائی ہے, تو دھوکہ دینا تو نہیں ہے خود کو, لیکن حل صرف یہی کہ انسان دل بڑا کر لے. یہ دنیا اونچ نیچ کے ساتھ بنی ہے, اس میں سیدھا سموتھ راستہ آپ کو نہیں ملے گا, کہیں بھی نہیں ملے گا. اونچ نیچ ہر جگہ, ٹھوکریں بھی کھائیں گے, چوٹیں بھی کھائیں گے. لیکن اگر انسان اس حقیقت کو ایکسپٹ کر لے کہ یہ راستہ ہے ہی ایسا, تو پھر سنبھل سنبھل کے چلے, محتاط ہو کے, اور چلتا چلا جائے. اختلافات کے ساتھ جینا سیکھے, کیونکہ یہ دنیا اختلافات کے بغیر ہے ہی نہیں, اللہ نے بنائی نہیں تو ہوگی کہاں سے. جو کل بھی میں نے آپ سے کہا نا, جو درجوں کی اونچ نیچ ہے, اب شوہر کو اللہ نے بیوی پہ جو ایک درجہ دیا ہے, اب کچھ عورتیں نہیں مانتی, وہ کہتی ہم مانتے ہی نہیں. نہ مانے, نہیں مانتی تو پھر بھی فطرت کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ تو فطرت میں, اللہ کے کریشن پلان میں ہے, اللہ نے بنا دیا ہے. آپ نہ بھی مانے تو نہ مانے, اپنا ہی نقصان ہے. اور جو مان لے اور تسلیم کر لے, وہ یہ نہیں کہ دوسرے کی کسی ذاتی بڑائی کی بنا پہ اس کو بڑا سمجھے, کیونکہ اللہ نے اس کو بڑا رکھا ہے, اس لیے میں اس کو بڑا مانتی ہوں. اس میں بڑائی ہے یا نہیں ہے, لیکن میں اس کو اس لیے بڑا مانتی ہوں کیونکہ اللہ نے اس کو میرے لیے بڑا بنایا. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ, جب اللہ نے رکھ دیا تو میں نے مان لیا, چاہے میرا دل مانتا اندر سے نہیں, لیکن میں نے قبول کر لیا اس بات کو, کیونکہ یہ اللہ کا نظام ایسا ہے. دنیا کی آرگنائزیشن کے لیے, گھر کی آرگنائزیشن کے لیے اللہ نے رکھا ہی یہ ہے. اور جب آپ اس درجے کو لینے کی کوشش کریں گے تو اپنے اوپر لامتناہی بوجھ اٹھا لیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم شوہر کو سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں, لہذا یہ کام بھی ہم کر لیں, وہ بھی ہم کر لیں, وہ بھی, کیونکہ میں زیادہ سمجھدار ہوں. بہت ساری چیزیں ہم گلے ڈالتے چلے جاتے ہیں. تھوڑا سا صبر اگر کر لیں, مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ شوہر کو کوئی کام کہتے وہ نہیں کرتا, اچھا اب کیا ہوتا ہے, چلو نہیں کرتے, ہم خود کرتے ہیں. ہم کر سکتے, اللہ نے ہمیں طاقت دی, ہم کر لیں گے. ہم کوئی کم ہے کسی سے, ہم بہت کچھ کر سکتے. چلے نکلیں, کریں. اب جب نکلتے ہیں اور کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ آرام کرتے ہیں اور آپ کے گلے پڑ جاتا کام. انہیں پتا چل جاتا ہے کہ آپ کر لیتے ہیں, لہٰذا ایک بھی لے لیا گلے, دوسرا بھی, تیسرا بھی, اور کب تک لیتے جائیں گے؟ ایک وقت آتا ہے کہ انسان تھک جاتا ہے, یہ زیادہ لانگ ٹرم نہیں چل سکتا.
وہ جو میں نے آپ کو کتاب دی تھی نا، وہ جو خاتون اسلام ہے، اس کے اندر بہت سے واقعات لکھے ہوئے کہ آج کی عورت کا مسئلہ کیا ہے. اس نے مرد کی برتری کو نہیں تسلیم کیا نا، خود بڑا بننا چاہا، اور اس کو انجام اور خمیازہ کیا بھگتنا پڑا. اپنے آپ کو اور مصیبت میں پھنسا لیا اس نے. بظاہر شیطان نے کتنا خوشنما بنایا، تم پڑھی لکھی ہو، تم طاقتور ہو، تم زیادہ عقل مند ہو، بہت اچھی مینیجر ہو. اللہ نے اس کو مینیجر بنایا تھا، ہم خود بننے لگ گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ گھر کے بھی سنبھالے کام، باہر کے بھی سنبھالے. وہ بڑے تو بن گئے، لیکن انجام کار کیا ہوا؟ کتنی خوشحالی آئی اس کے نتیجے میں، کتنی خوشگواری آئی؟ کچھ بھی نہیں. ایک نافرمانی اور ایک اللہ کے فیصلے کو قبول نہ کرنا کتنی لامتناہی مصیبتوں کو جنم دیتا ہے. بہرحال یہ تو صرف ایک حصہ ہے نا. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی ناشکری شوہر کے لیے جو بیان کی ہے اس کو واضح کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اس سے باہر نکلیں. کیونکہ آپ نے فرمایا میں نے عورتوں کی اکثریت جہنم میں دیکھی. اب میں یہ جب حدیث بیان کرتی عورتیں ناراض ہوتی، لیکن لتنذر بہ، جو چیز ہے وہ تو ہے، اس حقیقت کو بیان کرنا چاہے لوگ نہ پسند کریں، کیونکہ خیرخواہی تو اسی میں ہے. آپ نے فرمایا کہ عورتوں کی اکثریت کو میں نے جہنم میں دیکھا، اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ اس میں ایک بنیادی وجہ بتائی کہ وہ شوہر کی ناشکری ہوتی. جو شوہر کر رہا ہوتا ہے اس کو قبول ہی نہیں کرتی کہ اس نے کچھ کیا، اسے ایکسپٹ ہی نہیں کرتی، وہ ذہن مانتا ہی نہیں. شیطان اتنا سجھاتا ہے الٹی سیدھی باتیں کہ کیا ہوئے کو بھی کیا کہیں گے، کچھ بھی نہیں کیا، خواہ وہ کتنا ہی تھک کے آئے. یعنی اگر اس نے سارا دن بھی کسی کام پہ لگایا نا اور ایک ہماری کام نہیں کر کے آیا، کوئی چیز ہم نے کہی تھی لانے کو مثلاً، تو ہم کیا کہیں گے؟ کیا ہی کچھ نہیں، تو کچھ کرتا ہی نہیں. اور ایک میں سارا دن گھر سنبھال رہی ہوں، میں نے زیادہ کیا ہے. یعنی اس قسم کی شیطان جو ہمیں سجھاتا ہے باتیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فساد، جھگڑا، بے سکونی. اور اس کا نتیجہ پھر کس پہ پڑتا ہے؟ پھر آگے بچوں پہ پڑتا ہے. پھر وہ لامتناہی سلسلے پھیل جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جو غلطی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیں. بڑا رکھا ہے بڑا مان لیں، شکر گزار ہونے کو کہا ہے، جتنا کیا تھوڑا بھی کیا ہے، تھوڑے کو بہت مان لیں. اور جو نہیں کیا وہ اپنا حساب خود دیں گے. ابھی وہ حدیث نہیں سنی کہ سب سے پہلے مردوں کا نامہ اعمال میں سے کیا اٹھا کے رکھا جائے گا؟ کہ اہل و عیال کو کیا حق دیا، ان کا سخت عذاب ہے اس پہ. اگر وہ اپنا ادا نہیں کرتے تو وہ ان کی پوچھ ہے، ان کو بھی احساس دلانا چاہیے. لیکن ان کی پہلی نیکی جو اٹھا کے رکھی جائے گی نامہ اعمال میں، اور اگر وہی ہلکی نکلی تو آگے کیا بنے گا؟ کہ جو مرد اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، وہ سارا کام عورتوں پہ ڈال دیتے ہیں. خود ہی کماؤ، خود ہی لاؤ، خود ہی پکاؤ، خود ہی کرو سب، اور لا کے رکھو ہمارے سامنے. تو وہ اس کے دیندار خود ہیں. اور اگر وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے تو اس سے کوئی ثابت نہیں ہوتا کہ ہم اپنی ذمہ داری سے بھاگ نکلیں اور ہم بھی نہ نبھائیں. جو اللہ نے ہمیں مقام دیا ہے، جو ہمارے لیے رکھا ہے، ہم اس کو اپنے فرائض کو پورا کریں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنا کریں گے تو انشاءاللہ دوسرے کو بھی شاید احساس ہو جائے. تو یہ شیطان کی چال ہے. اور اس نے کہا تھا لا تجد اکثرہم شاکرین، اکثریت ناشکری ہوگی. اور ناشکرا انسان ہمیشہ ناخوش بھی ہوتا ہے. ناشکرا ہمیشہ ناخوش ہوتا ہے. شکر گزاری انسان کے دل میں خوشی لاتی ہے.